آج تو آپ نے ماشاء اللہ کافی نمائندگی کی ہوئی ہے. جی عباس صاحب تشریف لائے ہیں آج. جی کیا حال ہے؟ خرید سے وہ اسمارٹ سویٹر پہنا ہوا آپ نے. کیا چیز سویٹر تو شرٹ ہے. یہ کیا کہلاتا ہے یہ چین والا شرٹ؟ اگر چین نہ ہو تو پولو شرٹ کہلاتا ہے. چین کے ساتھ میں کیا کہتے ہیں. ضرور. یہ پہلا سوال ایک دوست نے یہ بھجوایا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کسوف و خسوف کا ذکر آیا ہے وہاں پر یہ نشان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ حدیث میں یہ نشان امام مہدی کی صداقت کے نشان کے طور پر بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وضاحت کی درخواست کرتے ہیں. یہ تو قیامت کا لفظ تو آیا نہیں ہوا. لکھا ہوا دکھائیں کہاں لکھا ہوا؟ اس میں 7 کا ہوگا. جی قیامت کا ہے. جی قیامت کا. جی اچھا پھر وہ ہم مانے بات پہلو سے جی قیامہ نام ہی دراصل 7 کا دوسرا نام ہی قیامہ ہے لیکن یہ یہ آخر جی کے حشر نشر کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ سورہ القیامہ ہے جی. اس کی 7ویں آیت سے شروع ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر. اچھا اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے آپ قیامہ. تو ٹھیک ہے میں جانتا ہوں ہے قیامہ کا لفظ. اس پہ پہلے میں کافی گفتگو کر چکا ہوں اور جیسے ہی تقریر میں بھی یہ بات دی تھی. جی مجموعہ کچھ حدیث کی بات کر رہے ہیں. وہ حدیث کی کیا بات کر رہے تھے کہ حدیث میں یہ نشان حضرت امام مہدی کی صداقت کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں قیامت کے ریفرنس سے ذکر ہوا ہے. اور قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کی دوسری بعثت کے متعلق علم الساعہ بھی آیا ہے. جی جی تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ تینوں ایک ہی مضمون ہیں اور نام الگ الگ ہیں لیکن مراد ہر جگہ ایک ہی ہے. 7 ایک عظیم انقلاب کی گھڑی کو بھی کہتے ہیں اور قیامت بھی خصوصاً اس حصے میں اس آیت میں عظیم انقلاب کی بڑی گھڑی کو قرار دیا جا رہا ہے. ورنہ قیامت کے دن چاند اور سورج کے گرہن کا مطلب کوئی نہیں بنتا. سمجھ گئے؟ جی قیامت کے دن کون دیکھے گا کس کو ہوش ہوگی اور وہ رہے گا کچھ نہیں نہ زمین نہ چاند نہ سورج. تو یہ گرہن کس کو لگے گا؟ اس لیے میں نے پہلے اس متعلق بیان کیا تھا کہ بعض دفعہ 7 اور قیامت ہم معنی لفظ ہوتے ہیں اور خصوصیت سے یہاں قیامت سے مراد ایک عظیم انقلاب کی گھڑی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قیامت کا ذکر فرمایا امام مہدی کے حوالے سے اس کا نام سا کا لفظ مجھے یاد نہیں کہ میں استعمال ہوا کہ نہیں لیکن چاند سورج کے نشان کو بہرحال امام مہدی کی ذات سے وابستہ فرمایا کہ اس پر گواہ ہوں گے. ٹھیک ہے. جی اور 7 کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے یعنی ان کی بعثت ثانی کے متعلق کہ انہ هو علم للساعہ علم الساعہ لعلم للساعہ. ہاں وہ 7 کا نشان بن کر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 اس کے بعد آئے گی اس کے آنے کے بعد 7 آئے گی اس سے وابستہ ہو چکی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے متعلق کے نزول کے متعلق ہی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے نزول آئندہ آنے والے عیسیٰ کے متعلق یوں کر کے انگلیاں جوڑ کر فرمایا کہ وہ اور سا اس طرح جڑے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب ایک گھنڈی رہ گئی ہے کہ 7 کیا چیز ہے اور قیامت کیا. قیامت کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ قیامت بہرحال نہیں ہے جو عرف عام میں معروف ہے. یہ 7 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ایک اور استعمال 7 سے حل ہوتی ہے. آپ نے جس طرح مسیح کے متعلق فرمایا کہ وہ 7 اس طرح جڑے ہوئے ہوں گے
اس طرح اپنے متعلق فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور ساتھ اس طرح ہیں جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو اگر ساتھ سے مراد وہ قیامت لینی ہے لوگوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فوری طور پر قیامت آ جانی چاہیے تھی. آئی ہے مگر ان کو دکھائی نہیں دی. وہ روحانی انقلاب تھا، عظیم انقلاب جو برپا ہوا ہے جزیرہ نما عرب میں، اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی عنوان پوری ہو گئی کہ میں آیا ہوں تو اب انقلاب ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، ناممکن ہے کہ یہ انقلاب برپا نہ ہو. بس اسی طرح مسیح کے زمانے میں چونکہ مفسرین لکھ چکے ہیں کہ وہ جو پیشگوئی ہے لیظہرہ علی الدین کلہ وہ مسیح کے زمانے میں پوری ہوگی، تو یہ دوسری سات کا ذکر ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں جوڑ کر کھول دیا مضمون کہ مسیح کے ساتھ قیامت کا یہ تعلق ہے جس طرح دو انگلیوں کا، اور میرا بھی قیامت کے ساتھ ویسا ہی تعلق ہے. تو سارا مضمون تو ایک ایک لفظ کھول دیا ہے، کوئی گھنڈی باقی نہیں رہنے دی. اب اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو کیا کیا جا سکتا؟ ٹھیک ہے. ویسے سائل کے متعلق میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی. بعض دفعہ ہمارے سوال کرنے والے احمدی بعض سوال لیڈنگ کوشچنز کے طور پر کرتے ہیں، جس کو کورٹ میں کہتے ہیں لیڈنگ کوشچن. ایک خاص مراد ہوتی ہے کہ یہ جواب آئے گا تو ہمارا مقصد حل ہوگا. لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ایسی بات کرتے ہیں. سنائیے عباس صاحب. مساء حضور، کسی عملی آرکیٹیکٹ یا انجینئر کا گرجا گھر کی تعمیر میں کام کرنا یا ایسی عبادتگاہ جس میں خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا جائے یا جانا جاتا ہو، یا کوئی ایسی عمارت پہ کام کرنا جو کہ غیر اسلامی پریکٹسز کے لیے بن رہی ہو، اسلامی روح سے جائز ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں کوئی عمارت ایسی ہے جو آپ بنائیں اور آپ کو پتہ ہو کہ اس کے غیر اسلامی استعمالات نہیں ہوں گے؟ ہے کچھ نہیں سوائے مسجد کے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی پکی بات ہے مسجد جس میں کسی قسم کی کسی شرک کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. خدا کے ذکر کے سوا کوئی سیاسی مقاصد میں استعمال نہیں ہوتی، خالصۃ للہ ہے. باقی بھی ہیں ایسی بہت سی مساجد نان احمدیز کی بھی، لیکن وہاں معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے کیونکہ یہاں جتنی بن رہی ہیں ہندوستان میں موجود تیزاب ہوتی ہے، سیاست چلتی ہے، تو وہ بھی پھر لڑنا نہ رہی. کم سے کم وہ مسجدیں جن کے متعلق ثابت ہو گیا. تو اب بتائیں آپ کیا کریں گے؟ آپ پیشہ چھوڑیں گے؟ یہ آرکیٹیکٹ ہیں نا، کوئی انجینئر ہیں. نہیں، اگر ایک خاص گرجا بن رہا یا ایک مندر بن رہا میرا اس سے اس کا میں کوئی جواب دوں، میں عمومی جواب دے رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بحیثیت ایک پروفیشنل انجینئر کے کیا پابند ہیں اس بات کے کہ گارنٹی لیں کہ اس بلڈنگ کو کسی غیر مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگا، کیا جائے گا؟ نہیں، کوئی بلڈنگ کو نہیں. کیا قرآن کریم نے گرجوں کو ڈھانے کا کہیں کو حکم دیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس پہلو کی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو مالک ہیں. آپ کو انہوں نے نوکر رکھا ہے ایک ڈیزائن کے لیے، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب ہوٹل میں کئی جگہ احمدی سرو کرتے ہیں، شراب بھی ہوتی ہے، دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ جو سرو کر کے اپنی حلال کی کمائی کھاتے ہیں وہ عموماً ایسی چیزوں کو استعمال کرنے سے پرہیز کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں ان کو. کئی مجھے احمدیوں نے بتایا کہ ہماری سروس لگاؤ کیشیئر کی، دوسری چیزوں کی، لیکن ہم اس غلیظ چیز کو خود ہینڈل نہیں کریں گے. مگر جو رزق ان کو ملتا ہے وہ اسی وسیلے سے آ رہا ہوتا ہے. کیا ان کا وہاں خدمت کرنا حرام ہے؟ بینکنگ سراسر سود پر مبنی ہے، نظام بینکنگ، یعنی سود اور نظام بینکنگ کو الگ نہیں کیا جا سکتا. دوسرے بھی اس میں تجارت کے انوار آتے ہیں، مگر سراسر سے مراد یہ ہے کہ ان کا وہ تعلق جو ہے وہ اٹل اور اٹوٹ ہے. اور کتنے ہمارے احمدی بینک میں مینیجر بنے ہوئے ہیں، کیا ان کی کمائی حرام کی ہے؟ اگر آپ نے اس طرح
دوسروں کی ملکیت میں دخل دے کر ان کی ذمہ داری خود قبول کرنی شروع کر دی تو زندہ رہ نہیں سکتے اس معاشرے میں. اس دور میں وہ کام ایک ہی رستہ رہ جاتا ہے, مصیبت یہ وہ بھی حرام, خودکشی. اب دونوں میں سے کدھر جائیں گے؟ ایک طرف لوگوں کی ملکیتوں کی, ان کی نیتوں کی ذمہ داری خام خواہ اپنے اوپر لے بیٹھے, سہیل لی اپنے اوپر, اور سب چیزوں سے جب کنارہ کشی شروع کریں گے تو ہمارے بڑھتے چلے جائیں گے, تو آخری بات یہ رہے گی کہ آپ کو یہاں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں رہا. تجارت کریں گے وہاں بھی بینک رستے میں آ جائے گا, جس سے سودے کریں گے کئی اس میں اسٹور والے سارے بے ایمان کئی ہوں گے, کئی پاکستان میں تو اور دوسرے ملکوں میں اور بھی کئی قسم کے کام ہوتے ہیں, تو پھر صرف خودکشی باقی رہے گی نا. اس کا جواز بتائیں کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. حضور یہ سوال ہے ملفوظات سے. حضرت میاں نبی بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے سوال کیا کہ درخواست کی دعا کے لیے کہ حضور کی محبت ہمارے دل میں بڑھے, دعا کی درخواست کی. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں آخر میں فرمایا کہ بس شکر کرو کہ اس کا فضل اور بھی ترقی کرے. نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار بہت کرو. ایاک نستعین خدا کے فضل اور گمشدہ متاع کو واپس لاتا ہے. حضور خدا کا فضل تو ٹھیک ہے, گمشدہ متاع کا نہیں سمجھ میں آیا. اس سے کہ گمشدہ متاع کو مشکل ہے, میری تو سمجھ نہیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ خدا کا فضل تو آپ کو الجھن کیا ہے اس میں؟ حضور گمشدہ خدا کا فضل تو ایاک نستعین سے تو آتا ہے اللہ سے. ہاں تو گمشدہ متاع کا ذکر جو ہے, گمشدہ میری سمجھ میں تو یہ ہے کہ یہ مال ہے, گمشدہ مال وہ بھی ہے, لیکن ایمان کی دولت پہلے ہے. اچھا جی. کوئی نقصانات ہوئے ہوں ایمانی لحاظ سے عبادت کے ساتھ تعلق رکھنے والے, جی وہ مضمون سب سے پہلے آنا چاہیے دماغ میں گمشدہ متاع سے. جی ایک انسان ضالین کب بنتا ہے؟ جب خود گم جاتا ہے, جی, اور اس کی نظر سے جو راہ گمی ہوئی ہے وہ ہدایت کی راہ گمی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں جی ہاں جی. تو گمشدہ متاع کا وسیع معنی ہے, اس میں ایمانی نقصانات, دوسرے نقصانات, روحانی نقصانات, اور وہ جو اموال کے بھی ایسی چیزیں, موقع جو کھوئے گئے ہوں, نقصان ہو گئے ہوں, تو اس میں بجائے اس کے کہ کسی غیر کی طرف جھکیں, ہم تیری طرف جھکتے ہیں, تو اس سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. السلام ورحمۃ اللہ. حضور میرا نام شیخ بشارت احمد ہے, میں شہر سے تعلق رکھتا ہوں, جی, خلیفہ اول کے وطن سے. اور میرے والد صاحب کا نام محمد رمضان تھا, جو کہ 1965 میں وفات پا گئے. اچھا حضور سوال تو آپ کے اتنے میرے پاس جمع ہیں کہ میں اور کوئی سوال کرنے, میں نے انڈیکس بنایا ہوا ہے. اچھا اچھا, جی ہاں, ٹاپیکلی انڈیکس بنایا میں نے, مکمل بنا لیا ہے. جی, اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس سے استفادے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کبھی کبھی ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہو, اور مثلا شیخ صاحب جنہوں نے انڈیکس بنایا ہے یہ خود پیش کریں, بتائیں کہ لوگ بار بار وہی سوالات دہراتے رہتے ہیں, پوچھتے ہیں. ان کی اطلاع کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ سارے انڈیکس بنے ہوئے ہیں, آپ کو یہ کرنا چاہیے ان کو حاصل کرنے کے لیے. اگر آپ کو آڈیو کیسٹ چاہیے تو اپنی جماعت کی معرفت پوسٹل خرچ جمع کرا کے اس کی بتا دیا جائے, آپ وہ اپنے سے موالیہ کریں ہم سے. لیکن اس کے لیے آپ کو ایسی قیمت طے کرنی چاہیے جو پروفیشنل تیاری کروانے کے وقت آپ کو دینی پڑتی ہے, کیونکہ یہاں تو ہمارے پاس اتنا زیادہ زائد کام ہے کہ والنٹیئرز اب اس کام کو نہیں سنبھال سکتے کہ ساری دنیا سے اس اطلاع کے بعد خطوط آنے شروع ہو جائیں اور آپ ان کو پورا, ان کی ضرورت پر پورا اترائیں. بس یہ بھی آپ کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ایسا نظام مقرر کریں جس میں بعض آپ کے والنٹیئر جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ صرف اس کام پر وقف ہوں کہ ایسے مطالبات پر متعلقہ ویڈیو کی فوٹو کروائی
فوٹو کاپی نہیں ان کی ڈپلیکیشن کاپی کروائی اور وہ بھجوا دی، جی، اس کا اپنا رجسٹر رکھا. جی جی تو اس طریقے پر آپ کی محنت کا فائدہ بھی ہوگا، ورنہ کاغذوں میں دبی رہی تو کیا فائدہ. جی. اب حضور میں نے ٹاپک وائز نکالے ہیں، جیسے پورک ہے اس میں منع ہے، سود منع ہے، ایگزسٹنس آف لائف ہے. یہ میں ٹاپیکلی کیسٹ سے کوشچن آنسر کی کیسٹ سے حضور کے سوال نکال کر ایک کیسٹ پہ کر رہا ہوں. اچھا ہاں، وہ اس نے کچھ ہم نے کیا تھا ادھر تجربہ، جی وہ باقاعدہ ہمارے نظام میں پلے نہیں ہو سکتی کیونکہ کافی اس میں کوئی خراب آواز ہے، کوئی ہلکی آواز، کوئی تیز آواز، نہیں میں آپس میں مجنگ ہوئی ہے. جی میں وہی کوشش کر رہا ہوں جو کہ آواز صحیح سنایا جا کی آواز ہے. جی میری کوشش وہی ہے کہ وہی میں کروں جس میں سوال بالکل کلیئر ہو. کوشش بے شک کریں، جی اچھی بات ہے یہ، میں ویسے کہہ رہا ہوں. جی جی مگر کتنے ٹاپکس میں آپ یہ کیسز بنائیں گے تو بہت بڑا کام ہے. جی بہت بڑا کام ہے. جی ہاں. اور پھر ان کو ترتیب دینا، ان کی ایڈیٹنگ کرنا، جی ایک چیز بین ہی وہی بار بار دہرائی نہ جائے، جی اس کے لیے اکیلا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. نہیں اور ٹیم ہے ساتھ. جی جی مطلب ایسے علماء بھی شامل ہو جائیں جی جو اس کی ایڈیٹنگ میں مددگار ہوں، اور ایسے لوگ جو سوال کے جواب کو جج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ یہ جو دو جوابات ہیں ان میں سے یہ زیادہ مؤثر اور کافی و شافی سمجھا جانا چاہیے. جی اور ہر جواب کے ساتھ کچھ زائد باتیں آ جاتی ہیں، وہ کاٹی نہ جائیں بلکہ وہ ٹکڑے الگ کر کے کہ اسی ساری جواب میں مزید یہ بات کہی گئی، مزید یہ کہی گئی، مزید یہ کہی گئی. اس طرح کیسے چھوٹی ہو جائے گی اور ساری ایسی تمام تقریبات جن میں سوال اٹھایا گیا جواب دیے گئے ان کی پوری ویڈیو کی ضرورت یا آڈیو کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر اچھا خیال ہے، جزاک اللہ. تو پروگرام بنائیں، اس کا تیار کریں اور ٹیلی ویژن پہ آ کے بتائیں دنیا کو کیا کر رہا ہے. تو حضور ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا. اچھا ہے تو اس کو بھی وہاں ڈال لیں. جی قرآن کریم کے مطابق مرد پر اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورا کرنے کا حکم ہے. اگر کوئی عورت کام کرتی ہے تو اس کی کمائی پر اس کے خاوند کا کیا حق بنتا ہے؟ اس کے ساتھ ایک اور خاوند کا عورت کی کمائی پر کوئی حق نہیں ہے، خاوند کا عورت پر حق ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں. جی جی بس اگر کوئی عورت کمائی کرتی ہے اور خاوند کے حقوق پر اثر انداز ہوتی ہے وہ کمائی، اور اس کے حقوق پورے ادا نہیں ہوتے، بچوں کی تربیت میں کمی آتی ہے، تو پھر خاوند کا یہ حق ہے کہ عورت کو ایسے کام سے منع کرے جو اس کے حقوق کو تلف کرنے کے مجھے بن رہے ہوں. لیکن ایک طرف آنکھیں بند کر لینا، اس کو برداشت کر لینا اور بعد میں اس کی آمد پہ حرص کی نظر رکھنا، یہ جائز نہیں. جی جی سمجھے؟ جی جی اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ اگر بچے کمائی کریں تو اس پر والد کا کیا حق ہے؟ بچوں کی کمائی پر والد کا تو وہی حق ہے جو احسان کرنے والے کا اس پر ہوتا ہے جس پر احسان کیا جائے. اور قرآن کریم نے تو اس مضمون کو اسی طرح بیان فرمایا ہے، وبالوالدین احسانا. جہاں شرک کے خلاف تعلیم دی ہے وہاں ساتھ جوڑ کر دوسری تعلیم اتنی اہمیت کے ساتھ دی گئی ہے کہ والدین احسان، یہ بات نہ بھولنا کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. تو اگر ایسے بچے ہوں جو بے حیا ہو جائیں، جن کو احسان کا تصور بھی کوئی نہیں، تو بچے ضائع ہو گئے بیچارے، دین بھی نہ رہے، دنیا کی بھی نہ رہے. مگر احسان کرنے والا زبردستی نہیں مانگا کرتا بدلہ، یہ بھی ایک پہلو ہے. اسی لیے خدا تعالیٰ نے اولاد کو ملکیت کا حق دینے کے ساتھ ہی احسان کی تعلیم دی ہے. اگر یہ احسان نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا تم پر واجب ہے کہ جو کچھ کماتے ہو ماں باپ کو دے دو. کہیں نہیں آیا ایسا. تو قرآن کے الفاظات بہت ہی گہرے ہیں، بہت ہی معنی خیز ہیں. مراد یہ ہے ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے کہ تم احسان کے نیچے ہو، بچپن میں تم اس طرح انہوں نے پالا، اس لیے اگر تم انسان ہو تم میں شرافت ہے، یعنی مفہوم اس کے اندر ہے، تو احسان کا سلوک کرو. اور یہ خیال کرنا کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تم پر احسان فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ اس کا شرک کیا جائے،
माँ बाप का भी इन मानों में शरीक न ठहराना, ये मजमून इसके अंदर दाखिल है। उनके हक को फौकियत देना, मगर जाती मलकियत का हर शख्स का जो हक है उस पर भी असरअंदाज नहीं हो सकता। अगर ये हो जाए तो सारा माली निज़ाम ही दुनिया का तबाह हो जाए। समझ गए? हुजूर, मेरा सवाल ये है कि हुजूर ने हाल ही में फरमाया था वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुम, तशरीह में कि पहले तज़किया नफ्स होता है फिर इल्म हासिल होता है। तो तज़किया नफ्स के लिए अल्लाह ताला की मोहब्बत का दिल में कायम होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए बच्चों के लिए तरबियत में और नए अहमदीस की तरबियत में किन अमूर का ख्याल रखना चाहिए? उन अमूर का ख्याल रखना चाहिए जो मैं खुतबात में मुसलसल कई साल से बयान कर रहा हूँ। इसलिए वो सारे खुतबे अब इस वक्त में मैं दोहरा सकता ही नहीं। सवाल आपने जो किया है इस पर मैं तफसील से रोशनी डाल चुका हूँ। इनसे पूछें, आपके साथ ही बैठे हुए हैं, इनको बता दें कहाँ कहाँ है इनका जवाब। सब ब्रीफ है जी, बस बात के ब्रीफ है जी। ठीक है, आगे देखो। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हुजूर, हमारा यकीन है कि अनकरीब मुस्तकबिल में अहमियत का गलबा होगा। अनकरीब? कितना करीब बताएं। बस इंसान तो होप पर है, उम्मीद पर कायम है। नहीं, आपने यकीन फरमाया है, उम्मीद तो नहीं कही। जिस तरह हमें यकीन है जी, जिस तरह जब आपसे यकीन आ जाए जी तो फिर उम्मीद को साथ चलाने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। आपको यकीन है कि अनकरीब, इसलिए यकीन के इस लफ्ज को तो मैंने छेड़ा ही नहीं ना, वो तो पुख्ता माना है जी। अनकरीब से क्या मुराद है? अनकरीब मुस्तकबिल में, मुस्तकबिल नहीं होता अनकरीब, लेकिन कितना अनकरीब? हुजूर जो MTA ने 13 साल, 15 साल, 20 साल, क्या आपकी? मेरा तो अंदाजा है कि विद इन 5 to 10 years। यकीन है जी यकीन? जी। यकीन क्यों हो गया इसमें? यकीन नहीं है जी, इसलिए कि आप यकीन में मुझसे बहुत आगे बढ़ गए। आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी दुनिया पड़ी हुई है जी। आपको अंदाजा नहीं है कि इन गरीबों के बावजूद आज तक एक मुल्क में भी दुनिया के अहमदियत को अददी फौकियत हासिल नहीं हुई। किसी सियासी फौकियत हमें दिलचस्पी नहीं, और अददी फौकियत हो तो दीनी निज़ाम को मुस्तहकम करने में बहुत मदद मिलती है। तो आपको बड़ी जल्दी यकीन हो गया जी। हम जो वाकयात देख रहे हैं, MTA ने जो इस्लामी है ना जी, यकीन न कहें, यकीन का तो हक ही नहीं है। दुआ है हमारी, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस रफ्तार से खुदा ताला तरक्कियात अता फरमा रहा है, अगर ये एक्सेलरेशन होती है तो फिर अगले 10, 15, 20, 50 साल के अंदर जी खुदा ताला कई मकामात पर अहमियत को गलबा अता फरमा देगा। जी। ये अगर आप कहें तो मैं इसकी स्वागत करता हूँ, मेरा भी यही उम्मीद है। नहीं उम्मीद है जी। और अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है जी, अल्लाह ताला। यकीन कुछ पता नहीं, जी। खुदा की बेहतर जानता है अपनी तकदीर को। और ज़ाहिरी हालात में जितने दुनिया को वुसअत हासिल है, जितनी अरब आबादी पड़ी हुई है, उस पर अगर अरबा लगा के देखा जाए तो कई 100 साल बनते हैं। इसलिए यकीन तो अरबे पर होता है, इसलिए वो यकीन किया तो मनफी यकीन बन जाएगा। जो हम चाहते हैं उसके बरक्स साबित होगा। इसलिए एक्सेलरेशन का कानून है, अगर वो जारी रहे खुदा के फजल से तो उसमें ये गलबे के दिन करीब से करीब तर होते चले जाते हैं। और वो जो एक्सेलरेशन का असूल है दीन में, उसका खालिसतन अल्लाह से ताल्लुक है, क्योंकि खुदा ताला ने वही असूल एक बंदे की मिसाल के तौर पर पेश फरमाया है कि एक बंदा जब एक बालिश्त मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूँ। एक कदम के मुकाबले पर 10 कदम चल कर आता है तो मैं दौड़ कर आता हूँ। तो मुराद ये है कि एक्सेलरेशन जो पैदा हो रही है वो अल्लाह की तरफ से हो रही है, हमारी तरफ से नहीं हो रही जी। हमें ताकत ही नहीं है इस एक्सेलरेशन की। जब एक्सेलरेशन हो जाए, एक्सेलरेशन कहते हैं हर अगला आने वाला लम्हा पिछली रफ्तार को भी कायम रखे और कम से कम उतनी रफ्तार और भी उसमें इजाफा कर दे। और एक्सेलरेशन की मिसाल है कशिश सकल। कशिश सकल में
एक्सेलरेशन इस तरह है कि इसको कहते हैं 32 सेकंड पर सेकंड। जो चीज जमीन की तरफ गिरती है वो 32 फुट फी सेकंड के लिहाज से गिरती है, ठीक है। और 32 फुट फी सेकंड के लिहाज से गिरकर अगला सेकंड जो आता है उसमें 32 जमा 32 64 सेकंड फीट पर सेकंड, 64 फुट सफर करती है अगले सेकंड में, और उससे अगले में 128। तो 3 सेकंड में अगर 32 ही रफ्तार रहती तो 96 फुट उसने सफर करना था। एक्सेलरेशन के जरिए 64-96 तो 2 सेकंड में हो गए, और इतना ही मजीद इजाफा हो गया अगले सेकंड में जी। और आगे जाएंगे तो माइंड बॉगलिंग हो जाएगा, आपका दिमाग भी ना जाएगा कि रफ्तार इस तरह बढ़ते बढ़ते कहां से कहां पहुंच जाती है। तो इसलिए मैंने जमात को ये फार्मूला दिया है कि दुगने हो, क्योंकि कश्र शकल में हमें मिसाल दे दी है कि दुगना हो सकता है, तुम्हारी रफ्तार दुगनी हो सकती है, क्योंकि खुदा ने इसी पर सारा निज़ाम कायनात को बनाया है, इसी पर सारी कायनात एक दूसरे से चिमटी हुई और सिमटी हुई है इतनी वसअतों के बावजूद। तो इसलिए वो जब मैं फार्मूला कहता हूं तो एक कानूनी तभी फार्मूला खुदा ने जो हमें दिया है उसके मुताबिक बात करता हूं। इसको निभाना इंसान के बस में नहीं है। शुरू में तो हो जाता है कुछ देर, चंद साल, उसके बाद मामला बहुत फैल जाता है। इसलिए मैं समझा रहा हूं कि नसीहत तो मैं आपको करता हूं, मगर काम ये खुदा से होगा, आपसे हो नहीं सकता। ये तो फिर एक फूल्स पैराडाइज बन जाएगी अगर हम ये समझे कि हर दर डबल कर दो, कोई बात नहीं। इतना आसान काम नहीं है। अगर डबल होना संभाला भी नहीं जा सकता जब तक खुदा से ताल्लुक इतना ना हो कि हम एक कदम उठाएं तो खुदा 10 कदम हमारी तरफ आ रहा हो। रफ्तार भी वही बढ़ाएगा, संभालेगा भी वही, वरना दौरा करने से बज़ाहिर फार्मूला तो तय हो जाता है मगर मसला हल नहीं होता, बल्कि एक अरसे के बाद नाकाबिल हल हो जाता है। अब कागज है मसलन, उसको दौरा करें आप तो कितना मोटा हो जाएगा, एक आम कागज मामूली सा, उसको फिर दौरा कर दें और फिर दौरा कर दें वो फिर कितना मोटा हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं मिसाल। अगर एक कागज महज इतना मोटा हो कि उसकी 50 तहें 1 इंच बनाती हों, ये रफ्तार है जो आम दुनिया की रफ्तार है। 30 मील पे चल रही है तो 30 मील पे चलती रहे। 50 कदम पर, दौरा करने के 50 कदम पर कागज, दौरा करने नहीं, एक कागज पर दूसरा कागज रखना, यानी अगर कागज 1/50 इंच है, फर्ज करें कागज की मोटाई 1/50 इंच है, तो जब दूसरा कागज रखते हैं तो वही रफ्तार कायम रही ना, तीसरा कागज रखते हैं तो वही रफ्तार कायम रही। यानी आप 1 इंच की तरफ 1/50 इंच फी दफा के लिहाज से बढ़ रहे हैं, समझ गए? और ऐसा कागज 50 दफा जब 50 कदम उठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 इंच, 1/50 इंच जो है बेचारा। और अगर 50 दफा दौरा करें तो हो सकता है आपसे दौरा कर सकते हैं? पहले ये बताएं, एक कमरे जितना कागज, चले पूरे मोहल्ले जितना कागज हो, उसको आप 50 दफा दौरा कर सकते हैं? मुश्किल है, मुश्किल। कुछ कर लें, वो जोर लगाएं, बच्चों को मिलाने से आप मोहल्ले वालों को आवाज दे दें, फिर कर लेंगे। जैसे दलिया नहीं जारी करते हैं मस्जिद की, हाँ जी, काफी ताकत की जरूरत है। हाँ, फिर कितना ऊंचा हो जाएगा वो? काफी ऊंचा हो जाएगा। अगर वो 1/50 इंच साइज का कागज हो और उसे 50 मरतबा दोहरा करें तो कितना ऊंचा हो जाएगा? 1 इंच, 10 इंच, 20 इंच? एक इंच होगा तो वो दोहरा करेंगे तो 2 इंच हो जाएगा। किससे हो जाएगा?
जोड़ा करेंगे तो सिर्फ 1/50 का दुगना होगा। जी 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 ठीक। फिर जोड़ा करेंगे तो फिर और बड़ा हो जाएगा। 50 दफा करेंगे तो फिर 50 दफा दोहरा करेंगे। दोहरे करेंगे जी। 50 कागज ना रखें, वो तो रफ्तार की मिसाल है ना जी। यानी फी कदम आप 1/50 इंच के लिहाज की रफ्तार से 1 इंच के मकसद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपने कागज को अगर 1 इंच मोटा बनाना है तो हर दफा जब आप कागज पर कागज रखते हैं तो आपकी रफ्तार 1/50 फी सेकंड के लिहाज से या 1/50 के लिहाज से जो भी उसका पैमाना हो 1/50 इजाफा होता है बस। तो ये आपकी रफ्तार है। और 1/50 कदम आप 50 दफा उठाएंगे तो क्या जवाब आएगा? 50 पूरा 1 इंच। 1 इंच 50वां हिस्सा 50 दफा हो तो 1 इंच बन जाता है। ऐसे कागज को अगर आप बजाय कागज पर कागज रखने के उतने ही वक्त में जोड़ा कर दें, फिर जोड़ा फिर जोड़ा फिर जोड़ा, तो कितना हो जाएगा? उसी को करेंगे 2 इंच हो जाएगा। फिर 50 दफा 50 कदम 1/50 इंच के नहीं उठाने बल्कि 50 कदम उठाने हैं दोहरे करने के। कोई है अंदाजा? इंजीनियर बैठे हैं, बड़े साइंसदान मिसाइलदान, बताओ जी कितना अंदाजा आपका? 1 to the power of 50 to the power 50 नहीं, आप मुझे ये बताएं कि मोटर कितना होगा? ये क्या हिसाब होता है? कितना अंदाजन कितना ऊंचा हो जाएगा? 1 इंच से कितना ऊंचा हो जाएगा वो ऊपर? कोई आइडिया है आपको? मैं ख्याल मेरे लिए मैं अंदाजन सिर्फ कह रहा हूँ कई फुट जाएगा, कई फुट? कई गज जाएगा। वाकई? जी जी लो जी, देख लिया आपने अंदाजा? 1 करोड़ कई लाख मील ऊंचा हो जाएगा। हिसाब कर लें, शायद बैठ के हिसाब कर लें, लगा लें हिसाब में भी आपको बता देता हूँ। आप कहते हैं मोहल्ले वालों के साथ मिलकर इतना काम लाइए कहाँ से जिसकी इतनी तह बने कि 1 करोड़ और कई लाख मील ऊंचा हो जाए। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये ना सिर्फ ये कि फार्मूला काम नहीं करता बल्कि नामुमकिन हो जाता है। और इसीलिए अल्लाह के फजल के सिवा ना इस रफ्तार को आप हमेशा कायम रख सकते हैं, ना उसके तकाजे पूरे कर सकते हैं। इसलिए यकीन वाली बात ही कोई नहीं है इसमें। 3 दफा हो गया तो हो गया। तभी मैं हर दफा एहतियात करता हूँ जमात को कि दुआ करो खुदा के हो जाए, लेकिन ये दुआ करना कि अगर हम इसके तकाजे पूरे कर सकें तब हो, वरना जो अता है तेरी ठीक है। तो वो जो तकाजे हैं वो ताल्लुक बिल्लाह से पूरे हो सकते हैं सिर्फ। जो मैंने आपको फार्मूला बताया जो हदीस में मज़कूर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस हवाले से आप ये काम बढ़ा भी सकते हैं, निपटा भी सकते हैं इंशाअल्लाह। हुजूर ये आप कर जरूर में 1 इंच टू द पावर 50 तो क्या बना? अंदाजा मुश्किल है करना यहाँ से कैलकुलेट, लेकिन कई हजार मील चले जाए। नहीं, लाखों में से भी ज्यादा है। आपको अंदाजा में भी आप करके देखा जाके कर लिया, फिर मुझे दोबारा बताना। अगले इसी इजलास में अगर आप ना तशरीफ लाएं तो पैगाम भेज देना, मगर मैं तो जाके 1 मिनट में कर लूंगा। वैसे कैलकुलेटर में आजकल कोई मुश्किल नहीं है। कोई है यहाँ कैलकुलेटर किसी के पास? हाँ ले आए, अभी बैठ के इनके स्कोर कर दें। 1 इंच मोटाई में 50 तहें जिस कागज की आए उसी कागज को 50 दफा दोहरा करना, बस इतनी सी बात है, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, 1 इंच का 2 करना 4 बनेगा, 4 का फिर 16 बन जाएगा। हाँ इतना तो है ना, आगे कैलकुलेटर कर लेगा। अच्छा, और कोई सवाल? हुजूर थोड़ा सा आगे। हाँ क्या आगे? इतना 1 करोड़ कई लाख मील पहुंचा दिया ये आप कह रहे हैं, और थोड़ा सा आगे? और आगे कहाँ जाना आप? हुजूर जाहिर है कि जब गलबा होगा अहमियत का तो इसमें कई मुल्क जिसमें बादशाहत होगी, जमहूरियत होगी, उस वक्त उन मुल्कों में अहमियत का क्या रोल होगा?
احمدیت اگر زندہ رہے گی تو وہی رہے گا جو آج ہے، اگر مر جائے گی ہمیں پرواہی کوئی نہیں، ہمیں بادشاہ ہے یہ کیا چیز ہے. احمدیت زندہ اور تازہ رہے تو ہمیں اس میں دلچسپی ہے، غلبے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیظہرہ کہہ کے خدا تعالیٰ نے اتنا یقینی طور پر اس بات کو دکھا دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کو غلبہ عطا کرے، اور یہ غلبے کی ویسے بات ہی کوئی نہیں ہے، اور ادیان پر غلبہ عطا کرے. تو محمد رسول اللہ تو زندگی کا نشان ہے. خدا کے نظر میں اس غلبے کی قیمت ہے جو زندہ غلبہ ہو، ورنہ مردار خو مرداروں کی تعداد سے 10 سال ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اگلا سوال. یہ سوال ایک دوست نے بھجوایا ہے کہ ہمارا کامل یقین ہے کہ قرآن مجید میں کسی لفظ کا استعمال ہونا اور کسی موقع پر استعمال نہ ہونا دونوں حکمت پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. اس پس منظر میں ان کا سوال یہ ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ٹھیک ہے. وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے تعلق میں اطیعوا کا لفظ الگ لگایا ہے جبکہ اولی الامر کے ساتھ اس کو دہرایا نہیں گیا. اس لیے کہ اس کا مرتبہ کم ہے، اور اللہ اور رسول کی ہر بات لازماً ماننی ہے، اور اولی الامر کی ہر بات لازماً نہیں ماننی. کیا نہیں ماننی اور کہاں اختلاف کا حق ہے اور اس اختلاف کو کیسے حل کرنا، یہ پوری آیت پڑھیں تو اسی میں موجود ہے جواب. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ. اولی الامر کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. بس آپس کے اختلافات ہوں یا اولی الامر سے اختلافات ہوں، دونوں اختلاف کی اس میں گنجائش موجود ہے. تو پھر فیصلہ چھوڑو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ، یعنی اللہ اور محمد رسول اللہ پر. یہ نہیں فرمایا کہ فردوہ الی اللہ ورسولہ واولی الامر منکم. تو جو تفریق کرنے والی بات ہے وہ خود خدا نے کھول دی ہے کہ کیوں تفریق فرمائی جا رہی ہے. اللہ اور رسول ایک بریکٹ ہے اور امر دوسری بریکٹ ہے، اور اسی لیے یہ ترجمہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں اولی الامر میں صرف دینی اولی الامر مراد نہیں بلکہ تمہارا اولی الامر مراد ہے، جس میں غیر اللہ غیر دینی بھی ہو سکتا ہے. اور اس احتیاط کے پیش نظر کہ کہیں غیر دینی کوئی اولی الامر دین میں دخل اندازی نہ کرے اور دین کے خلاف حکم نہ دے، یہ اجازت دے دی کہ جہاں وہ خلاف جائے گا وہاں فیصلہ اس کا نہیں چلے گا، اللہ رسول کا چلے گا. اب ہم وہاں نماز نہیں چھوڑتے، ہم ہزار تکلیفیں دیں، قانون جو مرضی کہے، جو فرض ہے وہ نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سزائیں پاتے ہیں لوگ، کلمہ لا اللہ کے نام نہیں چھوڑتے، جو مرضی کر لیں. بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں جماعتیں، دے رہی ہے. تو یہ وہی موقع ہے کہ اولی الامر منکم کے ساتھ وہاں تک چلو جہاں تک وہ خدا کے حکم کے مخالف حکم تمہیں نہ دے. جب دے گا تو اللہ اور رسول کی بات ماننی، اس کی بات نہیں ماننی. ابھی حساب چل رہا ہے ان کا. آپ اگر تک اور بات کر رہے ہیں ان کی باری پھر آ جائے گی. حضور یہ ایک سوال ہے بینکرپسی کے متعلق. اچھا. اس ملک کے قانون کے مطابق بینکرپسی بعض حالات میں جائز ہے. اسلامی نقطہ نگاہ سے کیا یہ قدم اٹھانا مجبوری کے حالات میں مناسب ہے؟ کیونکہ مناسب کی بحث کیا ہو اس میں ہے، جب ایک آدمی کا دیوالیہ پٹ جائے، کچھ نہ رہے، قرض دار زیادہ ہوں، قرض خواہ زیادہ ہوں، تو اس کی باقاعدہ قانون یہی کر سکتا کہ حصہ رسدی اس کو تقسیم کر دی جائے. اور کیا کر دیا جا سکتا ہے؟ کئی ایسے بھی قرض جو مثلاً قرض لیے ہوتے ہیں دوستوں سے، یا دوستوں کا حق مار لینا اس وقت نہیں یہی پوچھنا تو ان کو بھی دینا ہے. جی یہی پوچھنا تھا. ٹھیک ہے. ہاں جی ہوگا بھی ہے صاحب کچھ بجا کیلکولیٹر سائنٹیفک نہیں ہے، وہ پتہ نہیں مجھے پتا ہے نہیں کیلکولیٹر سائنٹیفک ہے، اس میں جگہ تھوڑی ہوگی، رینج آ ہی نہیں سکتے، اس لیے اس کا میں فارمولا یہ بنایا کرتا ہوں کہ ہر دفعہ صفرے کاٹ دیتا ہوں کچھ.
آخر پہ سے صفرے کاٹ دیتا ہوں, وہ ایک طرف لے دیتا ہوں, اتنے صفرے کٹ گئے, وہ بعد میں جمع کر دیں, حساب ٹھیک آئے گا. چھوٹے سے کیلکولیٹر سے بھی پورا کام لے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, سمجھیے. حضور اسلام میں بچے کی پیدائش کے 7 دن بعد بچے کے سر کے بال اتارنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے, جبکہ دوسرے مذاہب ایسا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اس پر حضور کو روشنی ڈال. کیا مطلب دوسرے مذاہب کیوں نہیں کرتے؟ جی ان سے پوچھیں. مطلب ہم جو کرتے ہیں, اسلام کا تعلق بیت اللہ سے ہے, جی, اور بیت اللہ کا تعلق سر ملانے سے ہے, اور سر ملانے کا تعلق تمام بڑے مذاہب میں خدا کے لیے وقف ہونے سے ہے. یہودی بھی سر ملاتے رہے اس پر, عیسائی اور خواتین ننز سر ملا لیتی ہیں, بدھ بھکشو سر ملا لیتے ہیں, ہندو پنڈت بھی اور مہانت اور سادھو بھی سر ملا لیتے ہیں. تو سر ملانا نشان ہے اس بات کا کہ ہم خدا کے لیے وقف ہو گئے. اور بیت اللہ میں حج کے وقت سر ملانا یاد دہانی ہے اس بات کی کہ تم ایسے مذہب سے تعلق رکھتے ہو جس کے ہر بچے کا سر مولا گیا تھا. خدا کو بالوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی, یہ یاد دہانی تھی, پیغام تھا کہ تم سے امت محمدیہ سے توقع ہے کہ چونکہ خانہ کعبہ سے وابستہ ہو, اس لیے اللہ کے حضور اپنے آپ کو قربان کر دو, جس طرح ابراہیم نے اور اسماعیل نے اپنے آپ کو قربان کیا تھا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اور بہت اونچا کر دیا. یہ پیغام ہے سر منڈانے میں جو عقیقے کے وقت ہوتا ہے. لوگوں تک صرف بکری کے گوشت کا پیغام پہنچتا ہے کہ کس کے گھر بکری کا گوشت پہنچا, کس کے گھر نہیں پہنچا, اور اصل پیغام بھول ہی جاتے ہیں. سمجھے؟ اور بکری کے گوشت کا پیغام بھی اسی واقعہ کو یاد دلا رہا ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی دی تھی بچے کی, تو اس کی قبولیت کے نشان کے طور پر خدا نے آپ کو ایک مینڈا عطا کیا تھا جس کو آپ نے ذبح کیا تھا. تو پورے مضمون کو مضبوطی سے ایک دوسرے سے باندھ دیا گیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس کے نفس کے خیالات میں ہی باتیں منسوب ہو رہی ہیں قرآن حدیث کی طرف, ان میں کوئی وزن نہیں. اتنی قطعیت کے ساتھ دلائل اس کے ان باتوں کے اپنے اندر موجود ہیں کہ کوئی معقول منصف مزاج آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا. بس عقیقہ کا تعلق لازماً بیت اللہ سے ہے, اور اس ابراہیمی رسم کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آئندہ ظہور سے تعلق رکھتی تھی, اس ابراہیمی سنت کو خدا نے جاری فرما دیا مسلمانوں میں سب میں. یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی تھی, اس بات کا ثبوت آپ پہلے ہی دے چکے ہیں کہ دنیا میں باقی قوموں کے بچوں کے سر نہیں ملائے جاتے, بڑے ہو کر عبادت کے نشان کے طور پر ملاتے ہیں. تو ایک ہی مذہب ہے جس میں ہر بچے کا سر ملانے کا حکم ہے. بس ثابت ہوا کہ وہ جو رسم تھی اس کا تعلق وہ سنت تھی, اس کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تھا اور ایک پیشگوئی کا رنگ رکھتا تھا. حضور یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور عام طور پر انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک ہی لیڈر ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات بعض انبیاء اکٹھے آئے, جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کو گریبان سے پکڑا اور داڑھی پہ ہاتھ مارے اور سر کے بال پکڑے. جی نہیں. کیا؟ جی نہیں. کیوں نہیں؟ اگر برابر تھے دونوں, اصل نبی موسیٰ ہی تھے, اور ان کی اپنی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ان کو کھڑا کر دیا. حضرت ابراہیم کی زندگی میں آپ کے بچوں نے ان کے شریک نبوت نہیں کی, سمجھے؟ حالانکہ وہ ان کے سب کا ذکر نبی اللہ کے طور پر ہی ملتا ہے. اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا بعد میں, تو جب وہ وقت آیا کہ یہ اس رویا کو پورا کیا جائے کہ چاند سورج اور ستاروں نے سجدہ کیا ہے, تو بھائیوں کو تو
फर्श पर रखा जी और माँ बाप को ऊंचा कर दिया, बताने के लिए कि ये मेरी अताअत से मुस्तस्ना है। जी और जहाँ कैद खाने वालों से बात की, वहाँ ये नहीं फरमाया कि मुझे खुदा ने ये दीन दिया है, मैं अपने आबा और अजदाद के इस दीन पर कायम हूँ और यही दीन हक है। जी तो हजरत याकूब की जो फजीलत है और जो पहल है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर उसी तरह गालिब है जिस तरह पहले अंबिया की दर्जा बदर्जा आने वाली नस्लों पर गालिब रही। समझे? जी इसलिए जमाना एक हो जाना कोई ऐसी तकलीफ की बात नहीं, हरगिज़ एतराज की बात नहीं अगर दीन बयानी ही वही हो और अताअत में छोटा बड़े के सामने सर झुकाए। इसलिए मरकजियत नहीं टूटती। मैं ये जवाब दे रहा हूँ। जी जी इन वाकयात में कहीं भी एक मिसाल भी नजर नहीं आएगी कि हजरत यूसुफ ने अलग फैसला किया हो और हजरत याकूब ने अलग, और अचानक समझ आया कि ओ ये तो दो सर हो गए हैं, मरकजियत टूट गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अलग फैसला किया हो और हजरत इसहाक ने और इस्माइल ने अलग किया हो और मरकजियत टूट जाए। हजरत इस्माइल नबी थे खुदा के और मालूम होता है बहुत निस्बतन छोटी उम्र में आपको नबूवत अता हो चुकी थी। और हजरत इब्राहीम के ऐसे ताबे थे कि आते हैं और पैगाम दे जाते हैं कि इस बीवी को तलाक दो और बीवी करो, और वो वही करते हैं। तो ये अताअत का मसला अपनी जगह है और बैक वक्त दो नबियों का मसला अपनी जगह। एक वक्त में दो सर खुदा ने मुकर्रर नहीं किए जो एक दूसरे के मुकाबले पर फैसले की ताकत रखते हों और उनके फैसलों के तसादुम का डर हो। तो कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि कभी खुदा के किसी नबी का फैसला दूसरे नबी से इस तरह मुतसादिम हुआ कि वो कहे मैं भी हक रखता हूँ, तुम भी हक रखते हो, तुम ये समझ रहे हो, मैं ये समझ रहा हूँ। ये नहीं हो सकता। जी हजूर एक हिसाब हो गया। बहुत शुक्रिया, इसके लिए बहुत छोटा है। आप तो बहुत आसान तो ऐसे भी 2 से 4 ये क्या हुआ? कैलकुलेटर बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं करता। इन्फिनिटी यहाँ तक पहुंचे हैं आप। 10 to the power to the 10 to the power of 640। अच्छा, क्या बना? क्या कई लाख से कहीं से कहीं बात फैल चुकी है और ये जरूर है महलों के साथ ना करो। तो मेरे लिए तो मुश्किल है, बच्चों के लिए भी शायद कुछ मुश्किल है। मैं कहा महल लगा थे, हाँ वो ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक करोड़ कई लाख मील आप ऊपर चढ़ेंगे जोड़ा तलने करने के लिए, और कार की तो 50 तय भी होगा, जोड़ी नहीं होती। हाँ, काट काट के करना पड़ेगा ना, काटी ऊपर रहेगी फिर ऊपर। मैंने अपने लिटरेचर में पढ़ा है कि एक दफ़ा हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की कब्र के पास से गुजरे तो आप रो पड़े, और हजूर के साथ जो सहाबा थे वो भी रो पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खुदा ताला ने यहाँ ठहरने का, देखने का तो हुक्म दिया है, मगर मुझे दुआ करने का हुक्म नहीं दिया। ये रवायत किसकी है? हजूर को मैंने पढ़ी है, ये एक हमारे खुदामदिया मरकजिया की तरफ से एक मैंने भी पढ़ी है जी। मुझे खटका मेरे दिल में एक मिनट। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में वो दुआ किया करते थे कि नहीं जो हमें सिखाई थी, रब्बना इग़फिर ली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, करते थे कि नहीं? जी करते हैं जी। तो फिर इससे टकरा गई है ये बात, ये इसलिए तो मैंने नहीं, वो रद्द करने के लायक है वो चीज जी जी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतवातिरा से टकराती हो। जी। मैं जब पढ़ा था मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई थी देख के, खुदा ने क्यों आंखें बंद करके ऐसी रिवायतें शामिल कर दी। बाद में नाम के ऊपर चले जाते हैं, ये सही रिवायत है, ये रावी कर ऐसे हैं, ये किताब ऐसी कवि है। इससे बहस ही नहीं, बुनियादी असूल को ये जो इल्मी नुक्ताबाजियां हैं ये तोड़ नहीं सकती, नामुमकिन है। कितना बड़ा आलम हो, जितने मर्जी हदीस के हवाले है, अगर वो हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत मुतवातिरा और उस सीरत से टकराती हो जो कुरान कर रहा है जी, तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी उस हदीस को रद्द करने में, वो हदीस है ही नहीं।
کیونکہ دوسری طرف حرف بہت بڑا آتا ہے. تو یہ اس پہ سوچنا چاہیے تھا ان کو لکھنے سے پہلے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ دعا کیا کرتے تھے. اور والدیہ میں کون تھے والد؟ جی حضور یہی کھٹکا تھا میرے دل میں کہ ایک طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معنوں میں تو نہیں مگر اللہ راضی ہو آپ سے، ان کے متعلق تو روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ مشرکہ تھیں ہی نہیں. جی اور حضرت عبداللہ کے متعلق بھی روایت ہے وہ مواعظین میں سے تھے. تو خدا نے منع کہاں کیا ہے؟ منع کی ٹھیک ہے. یہ بھی تو دیکھیں، جی قرآن نے تو منع فرمایا ہی نہیں. قرآن کریم تو کہتا ہے کہ ان والدین کے لیے دعا نہیں کرنی، ان اقربا کے والدین کی ذکر نہیں، ہاں کیسے قریبی ہوں، ان مشرکین کے لیے دعا نہیں کرنی جن کے متعلق یہ ثابت ہو جائے اور تم پر یہ بات کھل جائے کہ وہ جہنمی ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ثابت ہونا اس طرح بیان فرمایا کہ ابراہیم نے وعدہ کیا تھا خدا سے اور اپنے باپ سے، جانتے تھے کہ مشرک ہے، اسی سے تو لڑائی ہو رہی تھی ساری، پھر بھی وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو نبھایا بھی. مگر جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ ظالم اللہ کا دشمن ہے تو پھر کبھی اس کے لیے دعا نہیں کی اور اس سے بیزاری کی. تو قرآن یہ مسلک بیان کر رہا ہے. ایک حدیث کہتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو خدا نے نعوذ باللہ من ذالک اپنی ایسی ماں کا جنازے سے دعا سے بھی محروم کر دیا جو مشرکہ نہیں تھی. جی کیسے مان سکتا ہے کوئی؟ میں تو کبھی نہیں مان سکتا یہ بات. یہی ضرور کھٹکا تھا میرے دل میں، اس لیے کھٹکا دور نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا کہ دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا اس سے. جی جزاک اللہ. ہاں جی فرمائیے. اور یہ انگلستان کے ایک دوست کا سوال ہے جو کچھ عرصہ پہلے احمدی ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ احمدی لوگ غیر احمدیوں کی طرح کل پڑھنے وغیرہ کی رسومات تو نہیں کرتے. میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی انسان کی موت کے بعد جب اس کے اپنے لیے نیک اعمال بجا لانے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کیا اسے ثواب پہنچانے کا کوئی اور طریقہ باقی رہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہوا ہے ایک ایسا شخص جو صدقہ و خیرات دیتا ہو، اس کی طرف سے صدقہ و خیرات دیتے رہیں آپ اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیتا ہے. مگر ایک چیز ناممکن ہے، جو نمازیں اس پر فرض تھی اور ان میں سے ایک بھی اس نے نہیں پڑھی تو اب ساری عمر اس کی طرف سے نماز پڑھتے رہے، وہ نماز اس کو نہیں پہنچے گی. اللہ کا فضل اس کمی کو پورا کر سکتا ہے، وہی کرے گا. اس لیے یہ خیال کر لینا کہ فرائض نیکیاں جو کوئی شخص اپنی زندگی میں بجا نہیں لا سکا یا لا سکتا تھا اور نہیں لایا، وہ بعد میں پوری کی جا سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اٹس امپاسبل. حقوق العباد کا تعلق جہاں تک ہے وہاں کھلی تعلیم ہے کہ ضرور ہو سکتا ہے. باپ کا قرضہ بچے اتار سکتے ہیں، وہ بوجھ سے اتر جائے گا. اس نے جو نیک نیتیں باندھی ہوں خدمتوں کی، وہ اس کی طرف سے وہ خدمتیں پوری کر دیں. تو جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے اور نفاق فی سبیل اللہ، خواہ وہ حقوق اللہ میں آئے خواہ وہ حقوق العباد میں آئے، اس کے توئی حصے کا جہاں تک تعلق ہے یہ سب کچھ جائز ہے. مگر جو زکوٰۃ کھا گیا ہے، آپ اس کی طرف سے جتنی مرضی زکوٰۃ دیں اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. مگر لوگوں کا قرضہ کھا گیا، لوگوں کو مل جائے گا، اس کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی، یہ جائز ہے. یا اس نے خدمت کا عہد باندھا کہ میں خدا کی راہ میں اتنا خرچ کروں گا، وہ اس سے پہلے مر جاتا ہے. وہ بے شک آپ کریں، شوق سے کریں، بلکہ بہتر ہے کہ کریں، اور اس کا ثواب اس کو پہنچ سکتا ہے خدا کی فضل سے. سمجھیے حضور انگلستان میں قبرستان کی ایک معین مدت مقرر کی جاتی ہے یا جگہ کم ہے اس کے لیے بھی ٹھیک ہے. کئی سالوں کے بعد جب 3 چاند کی پشتیں ختم ہو جاتی ہیں تو صفائی کر دی جاتی ہے. اسلام کی روح سے اس مدت کا کوئی تعین ہے کہ اسلام کی روح سے اس مضمون پر کچھ نہیں کہا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسانی تاریخ نے ہمارے سامنے ایسی بے شمار مثالیں پیش کر دی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جن زمینوں پہ ہم پھر رہے ہیں ان کے نیچے کتنے مردے دفن ہیں. کیونکہ اگر آپ حساب لگائیں تو ایک دفعہ کی آبادی جب مرتی ہے ایک نسل کی تو اس کی قبریں کتنی جگہ چاہیے.
اب اس کو بیکورڈ کاؤنٹ کرنا شروع کریں. 5000 سال میں چاہے آبادی تھوڑی بھی تھی مگر مرنے والے بہت اکٹھے ہو گئے. تو بسا اوقات ہل چلاتے وقت ہڈیاں نکل آتی ہیں, وہ کھدائی کرتے وقت دوسرے کام کے لیے بیچ میں پورا انسانوں کے ڈھانچے نکل آتے ہیں. تو یہ مضمون ایسا ہے جس کا عقل اور حکمت سے بہت حد تک تعلق ہے اور انسان کی مجبوریوں سے بھی تعلق ہے. اس لیے ان باتوں کو خدا تعالیٰ نے تفصیل سے چھیڑا نہیں ہے. تو جہاں خدا نے تفصیل سے نہیں چھیڑا, ہم خام خواہ کیوں اپنی طرف سے ایسی باتیں کہہ دیں کہ دنیا کے لیے تکلیف کا موجب بن جائیں. یہ سوال ہے, اگر ابلیس کو نیکی کی جانب ترغیب دینے کی صلاحیت ہی نہیں, کیا میں ٹھیک ہوں اس میں؟ کیا ابلیس کو نیکی کی جانب ترغیب دینے کی صلاحیت ہی نہیں. آپ کو کس سے پتہ چلا؟ حضور یہ اسے اختیار نہیں ہے کہ نیکی. کہاں لکھا؟ خدا نے کبھی روکا کسی کا اختیار نیکی؟ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی, اسے مہلت دی, اس کے کہنے پر دی ہے. اچھا. اور مہلت کے ساتھ پابند تو نہیں کیا کہ تمہیں کبھی بھی نیکی نہیں کرنی. قرآن کریم میں شیطان کے حوالے سے آتا ہے کہ اس موقع پر, ایک جنگ کے موقع پر اس کی جو بھی تعبیر ہو, یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تو جا رہا ہوں. اور ابلیس کے متعلق ایک واقعہ کشف کا ہمارے بزرگوں نے, آباء و اجداد نے ہمیں سنایا اور اس کے خلاف اصولی اعتراض نہیں کیا. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جو نماز کا بہت پابند تھا. ایک دفعہ اس کی ایک نماز ضائع ہو گئی, صبح کی نماز. اب یہاں جو لوگ جو اتنی نماز ضائع کرتے ہیں ذرا سن لیتے یہ بات. اس پہ اتنا رویا کہ سارا دن اس کی ہچکیاں بندی رہی. دوسرے دن نماز کے وقت اس کو آواز آئی کہ اٹھو نماز پڑھ. تو کون مجھے جگانے والا؟ میں ابلیس, شیطان. تو نمازوں سے روکنے کے لیے آیا ہے, تجھے کیا سوچی آج؟ اس نے کہا کل جو میں نے غلطی کی تھی میں اب تک پچھتا رہا ہوں. تیرا پچھتانا اتنا پسند آیا اللہ کو کہ ایک کی بجائے تجھے کتنی نمازوں کا ثواب مل گیا. تو میں نہیں چاہتا کہ تجھے پھر دوبارہ میں موقع دوں. تو ایک نیکی سے روکنے کے لیے بھی تو ایک نیکی کر جاتا ہے شیطان. اس کی نیت ہے جو بھی مرضی ہو, مگر ایک چھوٹی سی نیکی کی تو اس کو توفیق ملی دوسری نیکیوں سے روکنے کے لیے. کیونکہ نیت خراب تھی, وہ نیکی نہ رہی. مگر عمل ہم اگر دیکھیں تو کسی کو نماز کے لیے جگانا نیکی ہے. تو اتنے باریکیوں میں آپ جاتے کہ آپ کو کیا پڑی ہے ابلیس کی نیکیوں سے؟ چھوڑو پڑے اس کو, شاید کہیں کوئی نیکی نہ کر جائے. یہ وہم کھا گیا آپ کو. اگر کر جائے تو ٹھیک ہے, کرنے دیں اس کو, ہمیں کیسے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, جس کو توفیق دے. جو آگے بتائیں جی. حضور قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے کہ انہیں ایک سفر کے دوران ایک جگہ آگ دکھائی دی. ٹھیک ہے. اس آگ سے یہ آواز آتی ہے کہ میں اللہ ہوں. ٹھیک ہے. تو کیا خدا تعالیٰ اس طرح آگ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے؟ آگ نہیں تھی وہ اصل میں, جی, اور آگ کے شعلوں میں سے آواز بھی نہیں آئی. جی. اصل میں خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا, اور ایک درخت کے ایک کونے پر وہ شعلہ تھا. بقع کا لفظ استعمال ہوا ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ سارے درخت پر نہیں تھا. جس میں ویسے خدا یہ فرمایا تھا کہ سارا درخت چمک اٹھا تھا, تو اس میں کیا حرج تھا؟ یہ غلط فہمی دور کی گئی ہے کہ وہ اللہ نہیں تھا. جو آواز آئی ہے وہ خدا کی طرف سے تھی. جس چیز نے حضرت موسیٰ کو کھینچا وہ ایک درخت کے ایک کونے پر آگ جیسی صورت چیز دکھائی دے رہی تھی. سمجھ گئے؟ جی جی. اللہ اتنا موجود ہے. اور پھر اس واقعہ کو اس واقعہ سے ملا کر پڑھیں جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ ارے نہیں, اپنا مجھے چہرہ دکھا. تو اللہ نے یہ کیوں نہیں جواب دیکھ تو چکا ہے, اس دن تو نے دیکھا نہیں تھا آگ جو جل رہی تھی, میں نے کہا تھا میں ہوں اللہ. اتنی جلدی بھول گیا.
یہ جواب دیا خدا نے. اگر اس کا مطلب ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر تو موسیٰ کا سوال ہی لفظ تھا اور اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا اچھا بڑا دیکھ چکا ہے میں ایک ایسی چیز ہوں جو ایک درخت کے کونے پر آگ کی شکل میں رہتا ہوں. اس کی بجائے فرماتا ہے کہ مجال نہیں کسی کی مجھے دیکھ سکے. پہاڑ پر میں اپنی تجلی کرتا ہوں دیکھ پہاڑ سلامت رہتا ہے کہ نہیں تجھ پر نہیں ہوگی. اور تجلی پہاڑ پہ ہوئی ہے. موسیٰ فخر موسیٰ صاعقہ موسیٰ بے ہوش ہو کے جا پڑے. تو اس لیے اس چیز کو خدا کہنا تو ناممکن ہے. یعنی یہ تعبیر کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اس میں پھر عیسائی بھی کہتے ہیں کہ اس طرح خدا مسیح کے روح میں بھی ظاہر ہوا تھا. تو وہ غلط ہم نے کہہ دیا یہ بھی غلط ہو گیا. ہم کو ثابت کر دیا کسی روپ میں خدا ظاہر نہیں ہوتا. جزاکم اللہ. حضور کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی مجھے بات فرمائی کہ نور جتنا بھی ہے خدا کا پردہ ہے. خدا ہے ہی نہیں وہ تو کسی روپ میں ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. وہ دوسری جگہ فرمایا کہ اگر وہ ظاہر ہو کسی خود تو تمام مخلوق جل کے خاک ہو جائے. وہ چیز رہ ہی نہیں سکتی اس کے براہ راست جلوے سے. اس لیے جس طرح آپ سورج گرہن کو بھی باوجود اس کے کہ اس پہ پہلے پردہ پڑ چکا ہوتا ہے کڑھائیوں میں پانی ڈال کے اس کے رستے سے دیکھتے ہیں تو یہ سارے خدا کے دیکھنے کے پردے ہیں. ورنہ براہ راست اگر آپ سورج کو بھی دیکھیں تو آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. تو اللہ کا نور کو کیسے کوئی دیکھ ناممکن ہے ہو نہیں سکتا. پردے پر نظر نہیں پڑتی تو اصل کو کیسے دیکھیں گے. فرمائیے. حضور انسان کی تخلیق میں مٹی کا ذکر بھی ملتا ہے اور پانی کا بھی. ٹھیک ہے. اور دونوں کو ملا کے وقت کا بھی کوئی ذکر ملتا ہے کہیں کتنے دنوں میں پیدا کیا. جی یہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ اگلی دفعہ جب بھی اکٹھے ہوں گے. اچھا خدا حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.